بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے 7 روزہ استقبال رمضان کورس شروع کیا ہوا ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعبان المعظم میں رمضان کے استقبال کے لیے کیا طریقہ کار تھا، کس طرح روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، اس کے بارے میں بتایا۔ دوسری نشست میں الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری افطاری کس طرح کرتے تھے، سحری میں کیا استعمال کرتے تھے، افطاری میں کیا استعمال کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کا کیا اہتمام تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شب قدر میں کس طرح تلاش کرتے تھے، شب قدر کے لیے کس طرح عبادت کرتے تھے اور کس طرح عبادت کا حکم دیا ہمیں۔ انشاءاللہ آج یہ ہماری تیسری نشست ہے اور انشاءاللہ آخری نشست ہے استقبال رمضان کورس کے بارے میں۔ آج کی نشست میں ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے شب قدر کی نشانیاں اور ان بد نصیب لوگوں کے بارے میں جن کی شب قدر میں بھی بخشش نہ ہوئی، اور اس مہینے کی قدر اور کچھ دوستوں کے سوال آئے ہوئے ہیں جن کا ہم نے علماء کرام سے جواب لیا، اور انشاءاللہ وہ بھی سوال اور جواب اگر وقت ہوا تو رکھ دیں گے، ورنہ انشاءاللہ کسی اور نشست میں۔ ویسے تو یہ استقبال رمضان کورس 7 روز کا ہے، لیکن ہم نے اس کو مختصر کر کے 3 دن میں ہی ختم کیا۔ 3 دن میں ختم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ماشاءاللہ 150 سے زیادہ صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ ہم نے اس میں سے صرف وہی باتیں لی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں جو ہم تک پہنچی، ہم نے وہ باتیں اس میں سے لی ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کر کے اپنے رمضان کو بہترین سے بہترین بنائیں۔ اس میں بہت سارے بزرگان دین کے واقعات ہیں، ان کی طرز زندگی کے بھی، وہ کس طرح رمضان المبارک گزارتے تھے، کس طرح ان کا طریقہ کار تھا۔ ہم نے اس کو سکپ کیا اور اس کو آخری نشست میں آج انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ جو خاص باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچانا ہمارا مقصد ہے۔ اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں، جیسا کہ روزے کے دنیاوی فائدے، روزے کے جسمانی فائدے، روزے رکھنے کے فائدے، اس طرح بہت سارے فائدے لکھ کر اس بک کو 15-20 صفحہ بڑھ گیا۔ کچھ اور واقعات لکھ دیے۔ اس لیے ان چیزوں کو بتانا ہمارا مقصد نہیں ہے، نہ ہی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ روزے کا فائدہ کیا ہے، مطلب روزے کا جسمانی فائدہ کیا ہے، روزے کا دنیاوی فائدہ کیا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خالص رضا کے لیے، ہم روزہ رکھتے ہیں خالصتاً اللہ کے لیے، اس لیے ہمیں صرف اور صرف یہی سوچنا چاہیے کہ اس کا صرف ایک ہی فائدہ ہے کہ ہم اس روزے کو رکھتے ہیں، ماہ رمضان میں جو عبادت کرتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اور اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ
میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا، جیسا کہ رمضان المبارک میں ہے کہ ایک نیکی 70 گنا تک بڑھ جاتی ہے، لیکن کچھ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 700 گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جس چیز کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہو تو اس کو پھر 70 یا 700 سے ضرب دے ہی نہیں سکتے ہم، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے شان ہی دے گا انشاءاللہ۔ اس لیے روزہ ہمیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے اور اس کا اجر و ثواب ہمیں اللہ تعالیٰ ہی دیں گے انشاءاللہ۔ ابھی میں آپ کو شب قدر، لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے صحیح پہچان شب قدر کی یہ ہے کہ اس رات کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو 14ویں رات کی چاند کی طرح بغیر کرنوں کے عام دنوں سے کسی قدر کم روشن ہوتا ہے۔ وہ رات کھلی ہوئی روشن چمکدار ہوتی ہے، وہ رات نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ زیادہ گرم، بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ بعض علماء کرام کا تجربہ ہے کہ اس رات میں سمندروں، کنووں کا کھارا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو کوئی خاص قسم کی روشنی وغیرہ بھی نظر آتی ہے، لیکن وہ اپنے اپنے حالات پر ہے، یہ کوئی خاص نشانی نہیں ہے۔ عام لوگوں کو اس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ شب قدر کی تلاش کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے اسی طریقے پر عمل کرنا چاہیے اور اپنی عبادات میں اضافہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ شب قدر کی تلاش کے لیے طاق راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے، 21ویں، 25ویں، 23ویں، 27ویں، 29ویں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمیں شب قدر کی تلاش کے لیے تمام راتوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ جیسا کہ پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ شب قدر کی تلاش کے لیے ہمیں یکم رمضان سے اخیر رمضان تک عبادت کرنی چاہیے۔ یہ رات بہت ہی بابرکت رات ہے۔ اس رات کو جو بھی مسلمان حاصل کر لیتا ہے اس کے اجر و ثواب 1000 گنا بڑھ جاتے ہیں، ہزاروں گنا، لاکھوں گنا بڑھ جاتے ہیں، اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے انشاءاللہ۔ ہمیں اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں آپ کو 4 بد نصیب جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان 4 لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر میں اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ روئے زمین پر بھیجتے ہیں۔ جب فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے سربراہی میں روح زمین پر اترتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک جھنڈا ہوتا ہے جسے جبرائیل علیہ السلام کعبے کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے 100 بازوؤں میں سے صرف 2 بازو کھولتے ہیں جس سے مشرق اور مغرب دونوں ڈھک جاتے ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، آج کی رات جو مسلمان کھڑا ہے، بیٹھا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اس کو سلام کرو، ان سے مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، چلو اب کوچ کرو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزے داروں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ باقی سب کی مغفرت فرمائی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ 4 بد نصیب شخص کون ہیں جن کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوئی؟ ارشاد نبی ہے، وہ 4 شخص یہ ہیں: ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، جو شراب پیتا ہو۔ دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو۔ تیسرا وہ شخص جو قطع تعلقی کرتا ہو، اور چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھتا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے، ان گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب اللہ کی توفیق اور ہمت سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توفیق مانگنی چاہیے ہر نیکی کی۔ دیکھیں، یہ وہ 4 شخص ہیں جن کی لیلۃ القدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی: شراب کا عادی، والدین کا نافرمان۔ ابھی بھی رمضان المبارک میں کچھ روز باقی ہیں۔ جو ان چیزوں کا عادی ہے اسے ترک کر دینا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے۔ جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ رمضان المبارک میں ہی نہیں، رمضان المبارک کے بعد بھی ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ ان برائیوں میں ہم نہ پڑیں۔ اور جنہوں نے قطع تعلق کیا ہوا ہے، وہ ان کے پاس چانس ہے، گولڈن چانس ہے کہ وہ ابھی رمضان سے پہلے اپنے دوستوں سے یا رشتہ داروں سے یا ہمساؤں سے جس سے بھی قطع تعلقی کی ہوئی ہے اس کو جا کے منائیں، ان سے صلح کریں، صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ جو کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ ہی دیں گے انشاءاللہ۔ ابھی رمضان المبارک جو مہینہ ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنی حکومت بالغہ اور رحمت عامہ سے مسلمانوں کو ایک ایسا مبارک مہینہ عطا کیا ہے جسے تقوی کا مہینہ کہا جاتا ہے، جس مہینے کی عبادت کا مقصد بندگان خدا کے دلوں میں خوف الہی اور خشیت ربانی پیدا کرنا ہے، نیکیوں کا خوگر بنانا اور برائیوں سے نفرت دلانا ہے، اور وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے اسی طرح تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے بھی روزے فرض تھے اور ہمارے اوپر بھی فرض کیے گئے ہیں، اس لیے کہ متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں۔ یعنی اس مبارک مہینہ کے اندر محض احترام خداوندی کی وجہ سے فاقہ کشی، ترک خواہشات کرنا ضروری ہے تاکہ بہیمیت کمزور کیا جا سکے جو ہر برے کام کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور خیر کے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک میں ہر عمل کا ثواب کئی درجے زیادہ دیا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس مہینے میں ہر عمل کا ثواب، جیسا کہ آپ کو بتایا ہے، 70 گنا، کوئی بزرگ کہتے ہیں 700 گنا، علماء کرام کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ، لیکن آپ کو بتایا ہے اس سے پہلے کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔
روزہ خالصتاً اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے تو اس کا اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اجر و ثواب بھی اس کا میں خود دوں گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جس مہینے میں اللہ کا کلام نازل ہوا اس کی اہمیت و فضیلت کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا واقعہ دراصل پوری انسانیت کے لیے عظیم تر واقعہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں پوری نوع انسانی کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک جامع دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن پاک میں پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کو عربی میں ہی نہیں، اس کو ترجمے سے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر سے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب ہم خود پڑھیں گے، جب ہم خود ترجمہ پڑھیں گے، جب ہم خود تفسیر پڑھیں گے تو اللہ پاک ہمارا سینہ کھول دیں گے، اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائیں گے، اللہ پاک ہمیں مزید سمجھ عطا فرمائیں گے اور دین میں زیادہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، کیونکہ جو شخص جس کام کی طرف قدم بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن پاک کو ترجمے تفسیر سے خود بھی پڑھنا چاہیے۔ جن مسلمان بہن بھائیوں نے عربی میں پڑھ لیا ہے کوشش کریں اس رمضان میں ضرور اس کا عربی ترجمہ ایک بار ضرور خود پڑھ لیں۔ کافی دوست شاید اس بات پہ اعتراض بھی کریں کہ قرآن پاک کو خود نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو ہم قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہے، ہم تو جو علماء کرام نے ترجمے تفسیر چھاپے ہیں، لکھے ہیں، ہم انہی کو ہی پڑھ رہے ہیں، مطلب کہ ہم استاد سے ہی پڑھ رہے ہیں۔ جیسے کہ تفسیر عثمانی ہے، اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو وہ کسی استاد نے ہی لکھی ہے، ہم کسی استاد سے ہی پڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ تفسیر عثمانی ہو گئی اور بہت سے ترجمے ہیں، بہت سی تفاسیر ہیں، آپ کوئی بھی لے کے خود پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھیں، اس پہ غور کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا سینہ کھول دیں گے، آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا بھی سیکھو، جتنا بھی سمجھو، آیا کہ ایک آیت ایک لفظ بھی آتا ہو تو اپنے مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچاؤ۔ انشاءاللہ یہ دین کا کام جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا